کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی آف تھانے ڈسٹرکٹ کا یہ شاندار کل ہند مشاعرہ اپنے بالکل ابتدائی پڑاؤ میں، اور آج کے افتتاح مشاعرہ کے لیے میں بہت ادب کے ساتھ جناب خواجہ غلام السیدین صاحب کے حضور چل رہا ہوں، بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے شاندار مشاعرے کا افتتاح آپ کی تقریر سے ہونا ہے، اور آپ ہماری دعوت پر ناگپور سے سیدھے یہاں تشریف لائے سر، ہم آپ کے نہایت ممنون و مشکور ہیں۔ میں بہت ادب کے ساتھ آپ کے حضور چل رہا ہوں، حضرائے کرم تشریف لائیں۔ آج کی محفل کے صدر گرامی کی اجازت سے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرت گرامی، اردو زبان اپنی جگہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہماری تہذیب ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مادری زبان ہے تو میں خود بھی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس میں ماں کا تقدس تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم نے یہ زبان ماں کی گود سے سیکھی ہے، ہم اگر اسی احترام سے اسے برتنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں گے۔ ممبئی یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں نے یہ کہنے کی جسارت کی، وہ سیمینار ہندوستانی زبانوں کے مستقبل پہ تھا۔ میں نے عرض کی کہ اب ہندوستانی زبانوں کی عمر 20 برسوں سے زیادہ باقی نہیں رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس پہ بہت اعتراض بھی ہوا، لیکن میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ ہم جو زبان بولتے ہیں وہ کتنی مخلوط ہے، اس میں دوسری زبانوں کے کتنے الفاظ ہم استعمال کر لیتے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ تو جب ہم خالص اردو بولیں گے، خالص اردو سنیں گے، اس کے تلفظ کے اہتمام کے ساتھ، الفاظ کی نشست و برخاست کے ساتھ، اس کی اضافتوں کے ساتھ، اس کی علامتوں کے ساتھ، تو تب ہم اردو زبان کا حق ادا کر سکیں گے۔ اور یہ مشاعرے اسی جانب ایک کوشش ہے جو ہمیں اردو زبان کے برتنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ حضرات گرامی، سہیل بھائی نے بہت ساری وہ باتیں بھی کہہ دی جو میں کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بلایا ہی گیا ہے تو 2-3 منٹ آپ کے لوں گا کہ ہماری اردو غزل کا مزاج اور حسن ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ ہماری اردو غزل کے تغزل کے خد و خال تو عربی ہیں، لیکن اس میں فارسی زبان کی نزاکتیں بھی شامل ہیں، اور ہمارے اساتذہ نے جو شعر کہے ہیں اس پہ ایک نظر ڈالیں تو ہم اس شہزادی غزل کے حسن میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت میر تقی میر کے واسوخت اور ان کے دل سے اٹھنے والے دھوئیں کا اثر بھی ہے۔ ہمیں اس کا بھی احساس ہے کہ غالب کی شاعری میں جو فلسفے کی بلندی ہے اس نے اسے آسمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ داغ کی زبان میں جو چٹخارا ہے وہ بھی ہماری غزل کی شہزادی کی پلوں میں بندھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ جب علامہ اقبال نے انہیں قصر سلطانی کے گنبد سے اڑا کر آسمانوں کی بلندی عطا کی تو ہماری غزل وہاں بھی پہنچی۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے
کہ حضرت جگر نے ساقی سے دوستی کر کے گھٹاؤں کو آواز دے کے جو شعر کہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ احمد فراز نے اپنے تعلقات میں رنجش آنے کے باوجود مراسم بنائے رکھنے کی جو روایت قائم کی ہے وہ ہماری غزل کا سرمایہ ہے. اور ناصر کاظمی نے ہجر کی راتوں میں بے خوابی کی شکایت کرتے ہوئے پرانے موسموں کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا وہ بھی ہماری غزل کی جائیداد ہے. اور اخیر میں وہاں آتا ہوں کہ فیض نے مقتل کی راہوں سے گزر کے صبا سے جو شکایت کی ہے وہ ہماری اردو غزل کو ترقی پسندی کی راہوں پر چلنے کی دعوت دیتا ہے. اور اخیر میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. میں آپ کے بیچ زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا کہ محبوب نے محبوب کی تخصیص نہیں ہے. محبوب نے اگر آپ سے تکلف سے بات کی تو ہماری غزل میں رو رو کے دوپٹے بھگونے کی روایت بھی ہمارے یہاں ہے جو پروین شاکر پہ ختم ہوئی. تو دوستو میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غزل اپنی جگہ، ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ غزل اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ تقاضے قصیدے، مثنوی، رباعی، نظم، قطعات کی طرف سے بھی ہے. ہم صرف اپنی ساری قوتیں غزل کو دینے کے بجائے اس اصناف کی طرف بھی توجہ فرمائیں. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو تحقیق تنقید لکھی جا رہی ہے اس میں جو زبان برتی جا رہی ہے اس کو سنیے اور اس کو داد دینے کی کوشش بھی فرمائیں. مشاعروں میں پٹاخوں کی طرح پھوٹنے والے شعروں پہ داد تو آپ دیتے ہیں، لیکن سنجیدہ شاعری کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہی سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات خواجہ ہی کر سکتا ہے. یہی بات آپ سے عرض کرنی ہے. ادب کا تقاضا ہے وہ صحت کے ساتھ زبان برتنے کا تقاضا کرتا ہے. میں بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ظریف نظام، آپ ہی کے شہر کے شاعر ہیں، ظریف نظام پوری نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دست آفتاب پہ شبنم کیسے سجائی جاتی ہے. میں اپنے یہاں موجود شعراء کی موجودگی سے ایک حوصلہ پاتا ہوں آپ سے کہنے کا کہ یہاں وہ شعراء موجود ہیں جنہوں نے اردو شاعری کا علم ساری دنیا میں پھیرایا ہے. وہ آج یہاں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی غزل آپ سماعت کریں، ان کو داد دیں. اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو تہذیب مشاعروں میں چلی آ رہی ہے وہ قائم رہے، کیونکہ ہم انہی شعراء سے سیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح شعر عرض کرتے ہیں. ہم سامعین سے یہ سیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ شعر کی درخواست پہ کس طرح مکرر ارشاد کرنے کی درخواست کرتے ہیں. اور ہمارے سامعین یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ میں شعر عرض کرتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ارشاد فرمائیے، عنایت کیجیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ تہذیب باقی رہے. یہی تہذیب ہمارا سرمایہ ہے. ہم اردو کو اپنا مذہب اور تہذیب سمجھتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان شعراء کے کلام سے محظوظ ہوں. میں بھی یہاں بیٹھ کے ان کے کلام سے محظوظ ہوں گا. اور اس محفل میں یہ بھی جسارت کروں گا کہ آج کی اس محفل کے لیے میں نے ایک خصوصی طور سے غزل لکھی ہے، تازہ کلام ہے، وہ بھی آپ کو سناؤں گا.